بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو جنگ جاری ہے اسرائیل، امریکہ اور ایران کی، اس میں ایران کا ابھی تک تو پلہ بھاری نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایران نے تمام جو چیزیں نقصان کی ہیں، میں ذرا ان کی آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ ایران نے کیا 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 ہے۔ امریکہ کے 8 ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیے ہیں، اور اس کے علاوہ دنیا کی ایک کمپنی جو زبردست تصویریں بنا رہی ہے، وہ سب یہ باتیں بتا رہی ہے کہ 500 بیلسٹک میزائل چلا دیے گئے ہیں اب تک۔ ایران کے جہاز تباہ ہوئے ہیں، اور امریکہ کے تھاڈ بھی کوئی 4-5 تھاڈ تباہ ہو چکے ہیں اب تک۔ اور اس کے علاوہ اب وہ بڑے پریشان ہیں کہ تھاڈ امریکہ کا سب سے جدید ترین ڈیفنس سسٹم ہے، اور اس کی تباہی جو ہو رہی ہے وہ امریکہ کے لیے بڑی پریشان کن ہے۔ اور اب وہ اگر بنانا بھی چاہیں تو وہ جا کے سالوں میں تھاڈ بنیں گے، تو یہ ایک امریکہ کے لیے بہت بڑی پریشانی پیدا کر دی ہے ایران نے۔ امریکہ جیتنا تو دور کی بات، اس جنگ کو مینج بھی نہیں کر پا رہا، یعنی اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔ یعنی اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ایران کا ریٹیلیشن اتنا سخت ہوگا۔ ایران کی قوت اور اس کی میزائلوں کی قوت اور اس کا ڈرون، اور خاص طور پہ شاہد ڈرون، تو انہوں نے بڑا واضح کہہ دیا کہ وہ تو پکڑا ہی نہیں جا رہا ہمارے سے شاہد ڈرون کسی صورت بھی۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی سپیڈ، اس کا منور، لیکن جب وہ اٹیک کرتا ہے ایک دم خودکش بھی بن جاتا ہے۔ وہ جب وہ خودکش بنتا ہے تو وہ جا کے پھر جتنا شروع میں سلو چل رہا ہوتا ہے وہ اتنا فاسٹ ہو کے پھر نیچے گرتا ہے، اور جو چیز پہ وہ گرتا ہے تو وہاں تباہی پھر جاتی ہے۔ اور اس جنگ میں اس نے تباہ کن کارنامے انجام دیے، اور یہی جب ایران نے روس کو دیے تھے تو روس نے بھی یوکرین میں سے بڑی تباہی تھی، اور یوکرین نے امریکہ سے کہا تھا کہ ہمیں بچاؤ اس ڈرون سے۔ اچھا، اب امریکہ تو شو کر رہا ہے کہ ہمارے 6 یا 8 فوجی مارے گئے ہیں، جبکہ کہتے ہیں حالت یہ ہے کہ امریکہ کے بہت زیادہ فوجی مارے گئے ہیں۔ ابھی ایران نے ایک دفعہ تو کہا 200 مارے گئے ہیں، پھر کہا 220 بھی مارے گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایران بھی شو نہیں کر رہا، یہ ایک جنگ کا ایک ایسا ہو رہا ہے کہ شو نہیں کر رہا، لیکن یہ کب تک چھپائیں گے؟ اور جب یہ کھل جائے گا تو امریکہ میں تو عوام میں اور ان کی کانگریس میں تباہی پھر جائے گی، کیونکہ اس معاملے میں وہاں بہت زیادہ لوگ سینسیٹیو ہیں۔ اور لگتا ہے کہ امریکہ کے بہت زیادہ مارے گئے ہیں، اس لیے ٹرمپ جو ہے وہ پادریوں کے جھرمٹ میں بیٹھ گیا۔ آپ پادریوں کے جھرمٹ میں جب ہی بیٹھتے ہیں اور ان سے دعا کراتے ہیں کہ جب آپ کو یہ ہو کہ ہمارے ساتھ بہت بری ہو رہی ہے۔ اسرائیل کی بھی اتنی تباہی ہوئی ہے کہ شاید اس کی مثال نہ ملے۔ اس سے پہلے اسرائیل میں کلسٹر بم، حیفا کی تباہی، اس کی بلائی۔ اسرائیل کا آپ کو پتا ہے تل ابیب کا ٹریٹڈ پلانٹ تھا، واٹر ایک ہی تھا بہت بڑا، اس کو بھی ایران نے تباہ کر دیا مکمل۔ تو اسرائیل کی بھی زبردست تباہی ہے، اور وہاں کے لوگ پریشان ہیں، باہر نکل آئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمیں اس چیز سے نکالیں، ایران کو روکیں، اگر روک نہیں سکتے تو ایران سے آپ یہ جنگ مت کریں۔ اسرائیل کی عوام اسرائیل کی حکومت سے یہ بار بار درخواست کر رہے ہیں اور باہر نکل آئیں۔ اور پھر اب چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر شیلٹر میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم شیلٹر میں کتنی دیر رہے، اتنے دن، جتنے دن ہو گئے ہیں اس وار کو، اب 9 دن ہو گئے، 9-10 دن، تو اب تک وہ شیلٹر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا زندگی ہے، کیا لائف ہے؟ تو پتہ نہیں اسرائیل امریکہ پہ دباؤ کیوں نہیں ڈال رہا کہ وہ جنگ، ہمارے لوگ تو پاگل ہوئے جا رہے ہیں، سائیکو ہو رہے ہیں، تباہی مچ گئی ہے ہماری حیفا میں، اور اس میں تو آپ اس جنگ کو روکیں۔ کیونکہ جو اسرائیل کہتا ہے امریکہ تو کہتا ہے کہ جی میرے ماسٹر جو آپ نے کہا وہ بالکل صحیح ہے، میں مانتا ہوں۔ حالت تو یہ ہے۔ لیکن اسرائیل ویڈیو کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کا جو ہے معاملہ دنیا کے سامنے نہ آئے۔ یہ اچھی بات ہے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ آپ پٹ بھی رہے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ واہ، کیا سزا مل رہی ہے آپ کو۔ روس سے یورپ نے گیس مانگی تھی کہ ہمیں گیس دے دیں اور تیل بھی دے دیں۔ پوٹن نے اسٹریٹ فارورڈنگ کار کیا ہے، تو دیکھا میرے پاس بہت گاہک ہے،
مجھے کوئی ضرورت نہیں، جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے یعنی میں اس کو بھلا نہیں سکتا، اس کا صاف انکار ہے۔ امیزون کا ڈٹا جو ہے وہ بھی اڑا دیا گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کے اسکولوں پہ حملہ کر رہے ہیں، یعنی فرق دیکھیں ایران کا اور امریکہ کا۔ ایران ڈیفنس کی چیزوں پہ مار رہا ہے اور ایسی جگہ مار رہا ہے سویلین پہ حتی الامکان اس کا کوشش ہے کہ نہ مارا جائے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل زیادہ تر ایسی جگہ اور خاص طور پہ اسرائیل کہ جہاں سویلینز ہیں وہاں حملہ کر رہے ہیں۔ کمال ہے، فرق صاف ظاہر ہے۔ جیسے جیسے ایران ٹارگٹس پہ حملہ کرتا جاتا ہے ویسے ویسے آپ دیکھیں کہ تیل کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ ایران اب جب انہوں نے تیل کے ڈپو پہ ایران کے اڑا دیا اور سب کچھ کیا تو ایران بھی اب باز نہیں آ رہا۔ وہ ہر ایک کے تیل امریکن اڈے ہوں، تیل کے ڈپو ہوں، ان کے CIA کے دفتر ہوں، جو کچھ بھی ہے، ان کے بحری جہاز ہوں، وہ پہ در پہ حملے کیا جا رہا ہے اور کئی جگہ اس کے ٹھیک ٹھاک نشانے لگ رہے ہیں جو ساری دنیا حیران ہے کہ اتنی ایکوریسی کہاں سے آ گئی ایران میں۔ پاکستان اپنی زبردست کوششیں کر رہا ہے کہ کسی طرح بھی سب سے معاملات کہہ کے جنگ کو کسی طرح روکا جائے، اپنی سفارتکاری دکھا رہا ہے زبردست۔ اس کے علاوہ ایران جو ہے وہ جنگ جاری ہے اور امریکہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے۔ ایون اسرائیل کو پتا تو تھا کہ کچھ ہوگا، لیکن جس قدر تباہی ہوئی ہے اس کو شاید اس کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ تو اسی سے لگا لیں کہ وہ اب کیا کر رہا ہے، وہ ایسی جگہ حملے کر رہا ہے جس سے امریکہ بھی ناراض ہو رہا ہے۔ جیسے تیل کے ڈپو پہ حملہ کیا تو آگے دنیا میں تیل کی اتنی شارٹیج ہو گئی ہے، بلکہ ڈالر ایک دم 150 پہ چلا گیا تھا۔ پھر یورپ نے اپنے ریزرو سے تیل نکال کے مارکیٹ میں گرایا، جس سے ڈالر کی قیمت تیل کی قیمت کافی حد تک نیچے آئی ہے۔ لیکن آگے کب تک یہ دیں گے اس طرح؟ کتنا ان کے ریزرو میں تیل ہے، ان کے ریزرو بھی ختم ہو جائیں گے۔ کب تک اس کو کنٹین کریں گے یہ بیلنس کہ تیل کی قیمتیں اوپر نہ جائیں؟ اور ہمارے یہاں پاکستان میں تو ویسے ہی تباہی پھر گئی ہے۔ گلف ممالک میں امریکہ کی نفرت بیٹھ گئی ہے ان کو، اور ان کو کھیل کی بھی سمجھ آتی جا رہی ہے کہ یہ کھیل ہمیں تباہ کرنے کے لیے سارا رچایا جا رہا ہے، ہمیں یہ اس طرح بنایا جا رہا ہے کہ ہمارے سارے ملک جو اتنی ترقی یافتہ ہوئے میں اور ہماری ترقی کو اس کو یہ بالکل تباہی میں بدل دینا چاہتے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ اسرائیل اور اس کے بعد امریکہ دونوں شامل۔ ایران جو ہے وہ تباہی پھیرتا جا رہا ہے۔ اس نے UAE میں ایک اور ڈرون اور میزائل حملہ کر کے امریکہ کا ایک اور ایئر بیس UAE میں تباہ کر دیا۔ عراق پہ بھی حملہ کیا، اور اربیل میں بھی ان کے ہوٹلوں پہ تباہی پھر گئی ہے۔ لوگ بھاگے دوڑ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، بہت تباہی ہوئی ہے اربیل میں۔ اربیل یہ آپ کو پتا ہے کردستان کا علاقہ ہے، ایکچولی علاقہ ہے، لیکن یہاں کرد ہوتے ہیں، اور یہاں امریکہ نے اور اسرائیل نے اڈے بنائے ہوئے ہیں۔ وہاں بھی تباہی پھیر دی ہے ایران نے، اور ایک سفارتی کوئی سینٹر تھا وہاں پہ، اس کو بھی ایران نے تباہ کیا، اور امریکہ کے ایئر بیس تو وہ تباہ کر ہی دیے اس نے وہاں۔ ایران سے جب کہا جا رہا ہے کہ وہ جنگ نہ روکے تو وہ یہ کہتا ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو کہ جنگ تم لوگوں نے شروع کی تھی، ختم اس کو اب ایران کرے گا۔ قطر سے بھی لوگ بھاگ رہے ہیں۔ قطر اور دبئی کی تو لگتا ہے شامت آ گئی، اور بحرین کی، 3 ممالک پہ تو بڑی تباہی پھر رہی ہے۔ یعنی امریکہ کے تو اڈے انہی ممالک میں تباہ ہو رہے ہیں، اسرائیل کی تو بہت تباہی ہو رہی ہے، لیکن یہ 3 جو مسلمان ممالک ہیں گلف کے، قطر، UAE اور بحرین، اس میں تابڑتوڑ حملے۔ بحرین کو تو سمجھ آتا ہے کہ امریکہ کا بہت بڑا نیول بیس ہے بحرین، اور وہاں پھر ایک جہاز تباہ ہوا ہے، وہاں تو پھر دھواں اگتا نظر آیا اور تباہی پھیر دی ہے وہاں بھی۔ اور ان سب علاقوں سے، گلف سے گورے بھاگ رہے ہیں۔ اب سوچیں گلف میں والوں کو کھربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، اور خالی فلائٹس ان کی اتنی زیادہ ہیں، ہزاروں لاکھوں فلائٹس ہیں، تو ساری گلف کی رک گئی ہیں۔ اب تھوڑی تھوڑی
کچھ قطر نے کچھ فلائٹس اب نکالی ہیں، اور نکال کے کچھ بحرین نے بھی تھوڑی سی نکالی ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں وہاں سے جو فارنر ہیں ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ اور ایران نے ایک اور دھمکی دی ہے کہ اگر ہمارے رجیم چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہمارے ملک میں، یا ہمارے ایٹمی جو اثاثے ہیں ان پہ حملہ کریں، تو ہم ڈمونا کو فارغ کر دیں گے مکمل۔ یہ ایران نے وارننگ کر دی ہے۔ ایران کے پاس تو آپ سوچیں کہ اتنی، اور ویسے بھی آپ سوچیں کہ اسرائیل کے بعد ڈمونا، ایران کے بعد کوئی 8-10 سائٹس ہے جہاں نیوکلیر پہ کام ہو رہا ہے۔ حالانکہ ایران کہتا ہے کہ ہم تو یہ بجلی کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے بم بننے کا، لیکن جو اتنی اب جنگ ہو رہی ہے اور تباہی پھر رہی ہے تو کوئی پتہ نہیں، یہ بدل بھی سکتا ہے۔ ایران سرپرائز پہ سرپرائز دے رہا ہے، اور کوئی اچانک پیروں تلے زمین نکل جائے امریکہ اور اسرائیل کے، اگر اچانک انہوں نے کوئی بڑی حرکت کی اور ایران نے کوئی ایسا بہت بڑا چمتکار کر دیا تو یہ ہل کے رہ جائیں گے۔ اور ایران کہہ رہا ہے ہمارے پاس تو بھی ایسے لیتھل میزائل ہیں اور ایسے بڑے بڑے میزائل ہیں جن کو بھی ہم نے استعمال ہی نہیں کیا۔ اور ایران بڑی پلاننگ سے اور بڑے آہستہ آہستہ، پہلے بالکل کمزور، پھر اس سے تگڑے، پھر اس سے تگڑے، اس سے بڑے پلاننگ سے اپنی ساری حکمت عملی سے کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ میں کہیں پلاننگ کا نام و نشان نہیں ہے۔ ایران نے قدر اور فتح میزائل بھی چلا دیے جو بڑے خطرناک ہیں ایران کے۔ یہ 15 میک کی سپیڈ کے میزائل ہیں، خاص طور پہ قدر میزائل جن کو پکڑنا ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ اب کوشش ہو رہی ہے کہ ایران اور عرب جو ہیں وہ، پاکستان بھی اس میں سفارت کر رہی ہے کہ ان کے درمیان ہی کوئی ڈیل ہو جائے، یہ آپس میں نہ لڑیں، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل میں مروا کے، میں تباہ کروا کے بیچ میں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ وہ ساری بات سمجھ گئے ہیں جبھی قطر نے یہ کہا کہ ہم اب کسی صورت ایران سے نہیں لڑیں گے، نہ حملہ کریں گے ایران پہ، جو کچھ بھی ہو۔ حزب اللہ نے کہا ہے اسرائیل کو کہ تم خالی کر دو، اور تابڑ توڑ اب حملے کر رہا ہے حزب اللہ۔ حالانکہ اسرائیل نے بھی بیروت پہ، وہ سویلین کو مارتا ہے، بیروت کے سویلین علاقوں میں، بازاروں میں، وہ وہاں فائر کر رہا ہے، وہاں تباہی پھیر رہا ہے۔ لیکن حزب اللہ جو ہے وہ ان کے ٹارگٹوں پہ، ان کے ٹینکوں پہ، ان کے فوجیوں پر اور ان کی چھاؤنیوں پر وہاں بھرپور راکٹ، ڈرون، سب کچھ مار رہا ہے، اور بڑے خطرناک۔ اصل میں آیت اللہ کو مار کے بہت بڑی غلطی امریکہ سے ہوئی ہے، آیت اللہ خامنائی کو شہید کر کے، جو وہ بھگت رہے ہیں دونوں۔ اور اسرائیل میں بھی ہلاکتوں کی تعداد دن بہ دن بڑھ رہی ہے، اور ایون امریکہ میں بھی بڑھ رہی ہے، لیکن وہ چھپا رہے ہیں اور ظاہر نہیں کر رہے۔ بحرین کا بھی یہی حال ہے۔ حزب اللہ نے بھی شمالی علاقوں میں حزب اللہ کے سخت حملے اور وارننگ دے رہا ہے کہ یہاں سے جتنے لوگ ہیں اسرائیلی وہ یہاں سے دوڑ جائیں، بلکہ وہ ٹوٹل اسرائیلیوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ اسرائیل اب تم چھوڑ دو، یہ جگہ تمہارے لیے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ حزب اللہ بھی بہت گرم ہو گیا ہے۔ سعودی عرب بھی اب بیک روک دار رابطے کر رہا ہے ایران سے، یہ بھی ایک رپورٹ ہے۔ امریکہ کو جو رپورٹ دی گئی تھی خفیہ، اس کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اور اس کے پینٹاگون نے، سب نے، جس میں منع کیا تھا، اور انہیں بتایا، ایک تو رپورٹ یہ بتایا، پہلے تو منع کیا تھا کہ آپ یہ جنگ نہ کریں، آپ جیت نہیں سکیں گے، اور دوسری رپورٹ جو آئی ہے اس میں بتایا کہ ہمارے میزائل ہی ختم ہو گئے ہیں، اور ان کو بنانے میں بہت عرصہ درکار ہے اور بہت زیادہ پیسہ درکار ہے انہیں بنانے پہ، تو ہم کیسے رجیم چینج کر سکتے ہیں؟ اور یہ بھی بتایا کہ رجیم چینج نہیں ہو سکتی، رپورٹ میں یہ بھی لکھ دیا گیا ہے، اور اس کے باوجود ٹرمپ حملے نہیں روک رہا۔ اور کئی فوجی امریکہ کے پکڑ لیے ہیں، جو ان کے سابق اسپیکر ہیں لاریجانی، انہوں نے انکشاف کیا ہے۔ چین بھی کہہ رہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ اس جنگ کا سب سے زیادہ فائدہ تو روس کو ہو رہا ہے۔ بے حد ساری دنیا روس کی طرف بھاگ رہی کہ میں تیل چاہیے، میں گیس چاہیے، اور ایون یورپ بھی، اور سب، اور ایون چین،
क्योंकि चीन को भी अगर प्रॉब्लम हुई तो वो रूस से आराम से ले लेगा, तेल भी गैस भी, तो इसलिए वो ठंडे हैं। लेकिन उनको भी फिक्र आ गई है कि ये जंग कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और ये कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना बन जाए, तो इसलिए वो उनको रोक रहे हैं, या वो भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और अपना एक एलची चीन ने सऊदी अरब में भी भेज दिया है, और इवन अमेरिका से भी टेलीफोन राब्ते हो रहे हैं, इसराइल से भी राब्ते हो रहे हैं कि इस जंग को हर हाल में रोकना चाहिए, वरना ये तबाहकुन हो जाएगी। लेकिन ट्रंप कहा ये जा रहा है, बाद लोग ये कह रहे हैं, कुछ अमेरिकन मीडिया भी कह रहा है कि चीन और ईरान जो है वो मदद भी कर रहे हैं ईरान की, चीन और रूस। तो लेकिन ट्रंप नहीं मान रहा, वो कहता नहीं, ना चीन मदद कर रहा है ना रूस मदद कर रहा है, और आंखें बंद किए वो लड़ रहा है ना। उसके बाद असला उसका खत्म हो गया, सारी उसकी जो अड्डे थे वो तबाह हो गए, बर्बादी हो गई इतनी भी, लेकिन पता नहीं वो जंग क्यों नहीं रोकने पे आ रहा है, क्या मसला है। जब बहुत मार पड़ेगी तब जाके फिर माफिया मांगेगा ईरान से। खित्ते में अमेरिकी फौजी अड्डे तो बंद हो ही गए हैं, और बंद क्या हो गए, तबाह हो गए, और इसराइल के भी जासूसी अड्डे सब तबाह हो गए। एक हफ्ते में अमेरिका के $100 अरब खर्च हो गए हैं। और यूएई के जो सदर हैं शेख मोहम्मद बिन जैद ने कहा है कि हमारी खाल मोटी और गोश्त कड़वा है। और जो सुल्तान मोहम्मद बिन सुल्तान है वो भी अवाम में निकले हैं, अवाम में आए हैं वो भी, तो अवाम बड़े खुश हुए हैं उनको देख के। और लेकिन अमेरिका और इसराइल जितना झूठ बोल रहे हैं ना, उसकी कोई इंतहा नहीं, दुनिया में कहीं इसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये जब मुकम्मल बाद में सच नजर आएगा तो सोचे कि इनके साथ होगा क्या, और इनकी अवाम इनके साथ क्या करेगी। उर्दन में भी ठाट सिस्टम था, वो भी तबाह हो गया, वो भी तबाह कर दिया गया। और ईरान कह रहा है कि अभी हमने ताज़ा इनके 200 बंदे अमेरिका के और मार दिए। अब ये जंग देखें अब क्या नतीजा लाती है। कोशिश तो बहुत हो रही है, बहुत इस पे चीजें कर रहे हैं कि ईरान ने बहरीन में सबसे बड़ा जो नेवल बेस था अमेरिका का, वो तबाह बर्बाद, उसकी ईंट से ईंट बजा दी। और ये लोग ज्यादातर सिविलियन हमले कर रहे हैं, वहां पे लड़कियों के स्कूल, लड़कों के स्कूल, उन पे हमले हो रहे हैं, ऑयल पे हमले हो रहे हैं इस तरह। और फिर धमकियां दे रहे हैं कि अब हम ये अटैक करने जा रहे हैं, इससे खतरनाक करने जा रहे हैं, पता नहीं क्या गिजड़ बपकियां हैं इनकी दोनों की। और ये सिलसिला जारी चल रहा है। अल्लाह जाने के कौन इस जंग को रोकेगा, कौन ममालिक हैं जो इन जंग को रोकेंगे। मैंने व्लॉग बनाया था कि ये वो ममालिक हैं, अगर जोर लगाएं तो ये रंग जोकी जा सकती है, जिसमें चीन है, खास तौर पे रूस है, यूरोप अगर चाहे इस जंग में शामिल होने की गलती ना करे। अगर शामिल होने की गलती की तो यूरोप का, अमेरिका का हाल देख ले, और इसराइल का, तो ये भी रोक सकता है। रूस, चीन, यूरोप और पाकिस्तान भी भरपूर सफारती कोशिशें कर रहा है। तो ये सब मिलकर कोशिश कर, क्यों नहीं रोका जा सकता, बिल्कुल रोका जा सकता है। बल्कि गल्फ वाले ये कहें कि हम आपको मजीद आपको कोई एड नहीं देंगे, इन्वेस्टमेंट आपकी निकाल लेंगे। अमेरिका से वैसे भी उसके सारे जो बिजनेसमैन हैं वो भागे जा रहे हैं, और गल्फ में भी यही सब कुछ हो रहा है कि वहां जो लोग हैं वो सुकून लेने आए थे, वो सेफ्टी के लिए आए थे गल्फ कंट्रीज में, और बड़े खुशहाली में रह रहे थे, पूरी दुनिया से आए थे, पूरी दुनिया के बिजनेसमैन आए थे, वो भी अब सब दौड़ गए हैं, भागे फिर रहे हैं और परेशान हैं कि अचानक ये गल्फ में किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी तबाही आएगी। बहरहाल अब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब पैदा करे और ये जंग इख्तिताम परीज हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। शुक्रिया। अल्लाह।